السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 30 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپریل کے آغاز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 1 مئی سے امریکی فورسز کی واپسی کا عمل شروع ہو کر رواں سال 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوجیوں اور ساز و سامان کی باضابطہ واپسی کئی دن پہلے شروع ہو گئی ہے، جو امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کی شروعات ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے جمعرات کے روز صدر جو بائیڈن کے ہمراہ ایک ریلی کے لیے جارجیا جاتے ہوئے سفر کے دوران ایئر فورس ون پر رپورٹرز کو بتایا کہ انخلاء جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ محتاط اور ایسے محفوظ اور ذمہ دارانہ طریقے سے ہوگا جو ہماری فورسز کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے امکانی دشمن ہم پر انخلاء میں حملہ کریں تو ہم اپنی اور اپنے شراکت داروں کا اپنی تمام تر قوت سے دفاع کریں گے۔ افغانستان میں مصالحت کے لیے امریکا کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے جمعے کے روز دوحہ میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے درمیان 3 فریقی توسیعی اجلاس سے پہلے افغانستان اسلامک ریپبلک اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں سے ملاقات کی ہے۔ افغان وزارت برائے امور نے کہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے دوحہ میں سفیر زلمے خلیلزاد سے افغان امن عمل پر مشاورت کی ہے۔ وزارت نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مسٹر خلیلزاد نے اس عمل کو تیز تر کرنے پر زور دینے کے علاوہ افغان حکومت اور عوام کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ساتھ ہی دوحہ میں طالبان کے ترجمانوں میں سے ایک سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے کل زلمے خلیلزاد کے ساتھ امن عمل پر بات چیت کی ہے۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال، امن عمل اور اس سے متعلقہ امور پر گفتگو کی ہے۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بغلان صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات خانجان ضلع کی ایک مسجد پر طالبان کے حملے میں 7 نمازی موت کا شکار ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بغلان پولیس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ خانجان ضلع کی والیان وادی میں اس وقت پیش آیا جب نمازی تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی فائرنگ میں طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے واقعے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی حیرت انگیز اور غیر متوقع تھی۔ دوسری جانب حلقے سے دوسرے نمبر پر رہنے والی جماعت مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزام عائد کرتے ہوئے انہیں مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں تعینات سفیر راجہ علی اعجاز کو معطل کرتے ہوئے عوامی شکایات پر سفارت خانے کے 6 افسروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سفارتی عملے کی جانب سے پاکستانی مزدوروں سے ناروا رویے، بدسلوکی اور بھتہ خوری کی شکایات کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی تارکین وطن اور پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دریا اسناد دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ماہ مئی کے دوسرے ہفتے میں سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے رقوم فراہم کرنے والے ہائی رسک ممالک میں رکھنے سے اسلام آباد کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ 12 اپریل کو برطانیہ نے پاکستان کو ان 21 ممالک میں شامل کیا تھا جو مالی نگراں پالیسیوں کی کمی کی وجہ سے پیسے کی غیر قانونی منتقلی روکنے میں
ناکام رہے ہیں۔ پاکستان حکومت کے ترجمان افتخار چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کمزور اور غیر فعال حکومتوں میں شامل کرنے کا لندن کا فیصلہ توہین آمیز ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے خلاف سرگرم بین الحکومتی تنظیم FATF نے 2018 میں پاکستان کو دہشت گردی کے لیے رقوم پر ناکافی کنٹرول کے باعث اپنی گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ تب سے پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ جمعرات کے روز ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ جو پہلے ہی ہنگامی امداد بھارت بھیج چکا ہے، کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے آکسیجن کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ملک کی جلد از جلد مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک فوجی طیارہ لگ بھگ 1 ملین ریپڈ اسکریننگ ٹیسٹ اور 1 لاکھ N95 ماسک لے کر جمعے کی صبح نئی دہلی پہنچا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ شپمنٹ $100 ملین سے زیادہ کی امداد کے ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز اور اموات میں ہونے والے روز بروز ریکارڈ اضافے کی وجہ سے حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس بحران کے لیے مودی حکومت کی مبینہ بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت عوامی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر اپنی شکایات پوسٹ کرتا ہے تو حکومت اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے کسی شہری کو بیڈ اور آکسیجن طلب کرنے پر ہراساں کیا گیا تو وہ توہین عدالت مانا جائے گا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے عوام سے کہہ چکے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور کورونا وائرس کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق 1.4 ارب کی آبادی والے ملک بھارت میں اس وقت 18 ملین افراد کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یورپ کے لیے عالمی ادارے صحت کے علاقائی ڈائریکٹر ہانس کلوچ نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے 2 ماہ میں پہلی مرتبہ یورپ میں کووڈ-19 کے کیسز میں خاصی کمی ہوئی ہے۔ کوپن ہیگن میں ادارے کے علاقائی ہیڈ کوارٹر سے بات کرتے ہوئے کلوچ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران اموات اور لوگوں کے ہسپتال میں داخلے میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگرچہ یہ ایک اچھی خبر ہے مگر وائرس اب بھی ایک خطرہ ہے۔ جمعرات کے روز ایران نے بقول اس کے سعودی عرب کے بدلے ہوئے لہجے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ دونوں علاقائی حریفوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے اقدامات کے دوران وہ امن کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان اس کے چند دن بعد دیا ہے جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ان کا ملک تہران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تعمیری نظریات اور مذاکرات کے حامل رجحان کے ذریعے اختلافات پر قابو پاتے ہوئے ایران اور سعودی عرب امن، استحکام اور علاقائی ترقی کے حصول کے لیے باہمی رابطے اور تعاون کے ایک نئے باب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علاقائی ذرائع نے بتایا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی اور ایرانی عہدیداروں نے اس ماہ عراق میں بات چیت کی ہے، جس میں توجہ یمن اور تہران کے ساتھ سن 2015 کے ایٹمی معاہدے کو دوبارہ فعال بنانے کی عالمی کوششوں پر مرکوز رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ریکارڈ کی گئی گفتگو افشا ہونے کے بعد صدر حسن روحانی نے جمعرات کے روز سرکاری تھنک ٹینک کے سربراہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کے روز ایران کے صدارتی دفتر نے اعلان کیا کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ حسام الدین آشینا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جگہ کابینہ کے ترجمان علی ربیعی تعینات ہوئے ہیں۔ اس انٹرویو کے وقت آشینا بھی جواد ظریف کے ساتھ موجود تھے۔ جمعرات کے روز ہی ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی آسنا نے عدلیہ کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ انٹرویو سے منسلک 15 افراد کے ملک چھوڑ کر جانے پر
पाबंदी आयद कर दी गई है। ईरानी सदर दफ्तर से मुंसलिक एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के माहिर माशियात सईद लैलास ने जवाद ज़रीफ का एक तवील इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में ज़रीफ ने खुलकर ईरान में सिफारतकारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया था और अपने महदूद किरदार पर बात की थी। बुनियादी तौर पर वो गुफ्तगू सरकारी रिकॉर्ड के लिए थी, ताहम उससे इस्लामी जमहूरिया ईरान की मजहबी हुकूमत में इख्तियारात की रस्साकशी पर नज़र डालने का एक नादिर मौका भी फराहम हुआ। इस गुफ्तगू के अफशा होने के बाद ईरान में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। जवाद ज़रीफ ने इस सारे मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी गुफ्तगू को गलत अंदाज में लिया गया है। सदर हसन रूहानी ने इंटरव्यू के अफशा होने को सन 2015 में ईरान और आलमी क़ुव्वतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की पासदारी के लिए वियना में जारी मुज़ाकरात को गलत राह पर डालने से ताबीर किया है। इसराइल में यहूदियों के एक मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ मचने से 44 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए हैं। भगदड़ का वाक़या जुम्मे की सुबह इसराइल के माउंट मेरिन के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब हज़ारों अफराद त्यौहार के मकाम पर एक तंग सुरंग नुमा रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मशरक़ी यरूशलेम में इसराइल के साथ वोटिंग के तनाज़े के बाइस 15 बरस में पहली मरतबा होने वाले इंतख़ाबात मुलतवी कर दिए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जुम्मे की सुबह के इस फैसले ने अब्बास की फतह पार्टी को अस्करियत पसंद इस्लामी ग्रुप हमास के मुकाबले में एक और बुरी शिकस्त से बचा लिया है, जिसने इस फैसले को बगावत कहते हुए इस पर नुक्ताचीनी की है। महमूद अब्बास के इस फैसले का इसराइल और मगरबी ममालिक खामोशी से खैर मख्तम करेंगे, क्योंकि वह हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप समझते हैं और उसकी बढ़ती हुई ताकत पर उन्हें तशवीश है। मगर इसके नतीजे में एक ऐसी क़यादत इख्तिदार में रहेगी जो एक रियासत के लिए फ़लस्तीनियों की उम्मीदों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है और जिसे बदउनवान और आमिराना ख्याल किया जाता है। अमरीकी महकमा इंसाफ के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात को कानून साजों को बताया कि अमरीका के विफाकी एजेंट्स ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के सिलसिले में 430 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तारियों में इजाफा हो रहा है। इस हमले के बायस इसमें कैपिटल पुलिस के एक अफसर समेत 5 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा दीगर अफसर जख्मी हुए थे। अमरीका की तारीख की सबसे बड़ी फौजदारी छानबीन का आगाज़ हुआ है। जस्टिस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने कहा है कि आखिर में छानबीन के नतीजे में 500 के करीब लोगों पर इल्ज़ामात आयद हो सकते हैं। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।